کلاس سال اول سبجیکٹ ایجوکیشن باب نمبر 3 تعلیم کی بنیادیں، جس میں آج ہم تیسرا پوائنٹ پڑھیں گے، تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا، ہم تعلیم کی بنیادوں میں پہلے 2 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے تیسرا پوائنٹ، تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں۔ دیکھیں عزیز طلبات، نفسیات جو ہے علم کا ایسا شعبہ ہے جس میں انسانی فطرت، اس کے رجحانات، ذہن اور اس کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بہت پیچیدہ ہے اور ہر انسان اپنے طباع، رجحانات، دلچسپیوں، صلاحیتوں اور ضروریات کے لحاظ سے ایک دوسرے انسان سے کسی نہ کسی لحاظ سے بیٹا مختلف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بیٹا انسانی فطرت، ذہانت، رجحانات اور جذبات کا مطالعہ بہت مشکل بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ چنانچہ تعلیمی عمل میں جہاں قدم قدم پر مختلف شخصیتوں اور طباع سے واسطہ پڑتا ہے ہمیں، وہاں علم نفسیات کی مدد رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ تعلیم جو ہے کس طرح تعلیم کی نفسیاتی جو بنیادیں ہیں یا جو نفسیات ہے، علم نفسیات ہے، وہ کس طرح ہماری تعلیم میں اثر انداز ہوتی ہے۔ جی بیٹا، سب سے پہلے دیکھیں تعلیمی نفسیات۔ دیکھیں نفسیات کی وہ شاخ جو عمومی نفسیات سے اخذ شدہ اصول و ضوابط کا عمل جو ہے تعلیم میں اطلاق کرتی ہے، تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے۔ بیٹا تعلیمی عمل کی کامیابی میں تعلیمی نفسیات کا کردار بڑا اہم ہے۔ تعلیمی عمل کے دوران جو ہے اساتذہ کے سامنے جو مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان سب کے حل کے لیے علم نفسیات مناسب اور مؤثر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تعلیم افراد معاشرہ کی متوازن نشوونما اور شخصیت کی ہمہ بین و تکمیل کا نام ہے۔ دیکھیے بیٹا، اس عمل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تعلیم افراد معاشرہ کی صلاحیتوں، نفسیاتی ضرورتوں سے آہنگ ہوں۔ نفسیات کی مدد سے تعلیمی عمل کی ماہیت کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح متعلم کی فطرت، عمل تعلیم کے ماہیت کے مطالعے سے تعلیمی عمل اور نظام تعلیم کی ہماری جو تنظیم و تشکیل ہوتی ہے، نفسیات کا علم جو ایک اہم اساس کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ مزید ہم بیٹا دیکھیں گے کہ علم نفسیات اور تعلیم میں تعلق کیا ہے، یعنی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے منفرد شخصیت بنا کر دنیا میں پیدا کیا۔ وہ اپنی اور اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، ماحول اور معاشرے سے متاثر ہوتا ہے۔ وراثتی خصوصیات اور ماحول کے زیر اثر بچے میں ایک خاص قسم کا کردار پیدا ہوتا ہے، جو اس کے ظاہری اعمال، باطنی کیفیات اور ماحول کے اثرات کے رد عمل پر مشتمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبات، مدرسہ میں افراد جو ہیں مختلف گھرانوں، مختلف ماحول سے تعلق کے بنا پر مختلف شعبوں کے شخصیتوں کے حامل ہوتے ہیں نا۔ جیسے آپ کمرہ جماعت میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنی شخصیت جو ہیں، کتنے طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے وہاں پہ مختلف فیملیز، اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ایک کمرہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بیٹا، ان کی ذہنی سطح، آپ اگر ان کی ذہنی سطح دیکھیں، ذاتی رویہ و کردار دیکھیں، رجحانات دیکھیں، جذباتی اور معاشرتی مسائل بھی یہ کیا ہوں گے، ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، جس کے نتیجے میں مدرسے کے نظم و ضبط، تدریسی مشکلات، تنظیم جماعت، انفرادی اختلافات کے مسائل اور ان مسائل سے عہدہ برآں ہونے میں تعلیمی نفسیات کیا کرتی ہے؟ جی بہت اہم کردار جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ عزیز طلبات، تعلیم کا مقصد جو ہے فرد کو آئندہ زندگی میں کامیابی کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ نفسیات کے ذریعے ہمیں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس طرح ہم فرد کو اس کے حالات کے مطابق تعلیم دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ علم نفسیات کی مدد سے استاد کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ عملی تدریس میں کس خاص مقصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کن نفسیاتی پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس میں دیکھیں بیٹا، سب سے پہلے ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ علم وہی ہے جو فطرت کے نظام سے متعلق ہو۔ تعلیمی نفسیات ان دونوں کا پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ تعلیمی نفسیات کا اصل جو ہے نصب العین جو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان کی ایسی ہم پہلو نشوونما ہے جس میں جسمانی، ذہنی، جذباتی صلاحیتیں شامل ہیں۔ تعلیم جو ہے، تعلیمی نفسیات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اس انداز سے تربیت کرے کہ انسان کو بالآخر رضائے الہی کے تابع کر دے۔
نمبر 3 پہ ہے تعلیمی نفسیات جو ہے کے حوالے سے ایک استاد کو بچے کی فطری جبلتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ فطرت انسانی کا جبلی تقاضا کیا ہے بیٹا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا نصب العین قرار دے اور صفات الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر کے قربت الہی حاصل کرے۔ نفسیات ان فطری اور جبلی تقاضوں کو سمجھنے میں استاد کی مدد کرتی ہے۔ عزیز طلبات، نمبر 4 پہ ہر انسان فطرتاً کیا ہوا ہے؟ آزاد پیدا ہوا ہے نا، اس لیے عملی تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیوں میں اس پر کسی قسم کی بے جا پابندیاں عائد کرنا درست نہیں ہے۔ علم نفسیات بچوں کے لیے موضوع ہم نصابی سرگرمیوں کے تعین میں بھی مدد کرتا ہے۔ نمبر 5 بیٹا افراد میں خصوصاً جو ہے زیر تعلیم بچوں کی استعداد اور ملان طبع کے اختلافات کو تسلیم کر کے نصاب تعلیم اور طریقے تدریس میں ضروری علمی و موادی ذہنی اور لسانی صلاحیتوں کے مطابق شامل کرنے میں علم نفسیات جو ہے رہنمائی دیتا ہے ہمیں۔ نمبر 6 پہ بیٹا دیکھیں انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ انسانی زندگی کا نصب العین معرفت الہی اور عطایت الہی ہے۔ جب تک انسانی نفسیات کا مطالبہ ہدایت الہی کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا حقیقت اصلیہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ نمبر 7 پہ عملی تعلیم کا ایک اہم جز جو ہے تعلیم یا آموزش ہے۔ تمام تعلیمی سرگرمیوں میں بچے کی نشوونما اور عملی تعلیم کے بارے میں جاننا بیٹا بہت ضروری ہے۔ عملی تعلیم کے اہم نکات کیا ہو سکتے ہیں؟ عملی تعلیم میں بیٹا کہ بچے کی نشوونما کے مراحل ہوں نمبر 1 پہ۔ نمبر 2 پہ کیا عمر کے مختلف جو مدارج ہیں ان میں بچے کے رویے کیا ہیں، بچوں کی دلچسپیاں، اس کے رجحانات اور ضروریات کیا کیا ہیں۔ اگر نظام تعلیم اور عملی تعلیم میں بچوں کے مختلف جو جائز انفرادی اور اجتماعی ضرورت کا خیال نہ رکھا جائے تو تعلیمی عمل اور نظامی تعلیم غیر متوازن اور ناکام ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 پہ علم نفسیات ہر انسان کے اندر موجود نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے عمل میں نفس امارہ یا نفسانی اغراض اور خواہشات کی پرستش سے بچنے اور نفس لوامہ کے ذریعے محاسبے کا عمل جاری رہتا ہے، اور بالآخر انسان نفس مطمئنہ کے ذریعے احسان اور تقوی کے مقام کو کیا کر لیتا ہے؟ جی حاصل کر سکتا ہے۔ جی بیٹا آگے ہم نے دیکھنا ہے تعلیم نفسیات کا کیا کردار ہے، یعنی تعلیم جو ہے تعلیم میں نفسیات جو ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے۔ جی بیٹا دیکھیں نفسیات کا موضوع بچوں کے ذہن، کردار، رویہ جات، رجحانات کا مطالعہ ہے۔ اس کی مدد سے بچوں کے خصوصیات اور دلچسپیوں کا ہم پتہ چلا سکتے ہیں۔ یہ تدریسی عمل کو مؤثر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نمبر 1 پہ تعلیمی نفسیات کی مدد سے بچوں کے نشوونما کا مطالعہ استاد کو ایسے اصولوں سے آگاہ کرتا ہے جن پر عمل کر کے تعلم کا عمل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مؤثر بنا سکتے ہیں اور آسان بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ تعلیمی عمل کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور بچے کی ذہنی سطح، کردار، جذبات، رجحان کو پیش نظر رکھ کر اس عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے بیٹا بچوں کے انفرادی اختلافات، ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کر کے تدریسی عمل کو زیادہ ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ مؤثر بنا سکتے ہیں، دلچسپ بنا سکتے ہیں، دیرپا بنا سکتے ہیں اور اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ عمر کے مختلف مدارج میں بچوں کی ذہنی، جسمانی، جذباتی صلاحیتوں کا فہم حاصل کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ معلم ہمیں طریقہ تدریس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ نمبر 5 پہ بیٹا جو ہے مدارس میں نظم و نسق کے مسائل، تدریسی مشکلات، جماعتی تنظیم، معاشرتی و معاشی تفاوت، ہم کیسے جو ایک تفرقہ ہوتا ہے یا فرق ہوتا ہے، طلبہ کی معاشرتی نشوونما کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کس کی مدد سے؟ جی نفسیات کے علم کی مدد سے۔ نمبر 6 بچے کے کردار کو سمجھنے اور مستقبل میں اس کی کامیابی کے لیے مفید پیشن گوئی ہو سکتی ہے۔ ایسا سائنسی مطالعہ طلبہ کے ذاتی اور گروہی مسائل کے حل میں بھی ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 7 بیٹا ان بچوں کی بات ہم کریں گے استثنائی، دیکھیں استثنائی بچوں کا جو کہ اسپیشل چلڈرن کے انفرادی مسائل کا مطالعہ کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ جو نفسیات ہیں ہماری مدد کر سکتی ہے، اور ایسے بچوں کے تعلیمی عمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اگر ہم ان سے مدد لیں۔
نمبر 8 بیٹا تعلم کو سمجھنے، اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو جاننے اور تعلم کے محرکات میں حائل رکاوٹوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 9 میں بیٹا بچوں کی دلچسپی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے مطالعے کے لیے مہارت اور طریقے وضع کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی نفسیات کی مدد سے متعلم کے لیے مطالعاتی مواد کی سائنسی بنیادوں پر انتخاب اور تیاری کے عمل کو مفید اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ جی نفسیات کی وجہ سے کہ جب ہم تعلیم میں اس سے ہم مدد لیں گے۔ نمبر 10 پہ بیٹا تعلیم نفسیات جو ہے مجموعی طور پر عمل تعلیم کے مؤثر بنانے، مقاصد تعلیم کے حصول میں کامیابی، عمل تعلیم کی راہ میں حائل دشواریوں پر قابو پانے، نیز متوسط اور پیچھے رہ جانے والے بچوں کی علمی استعداد کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم نفسیات کے علم سے جو ہے معلم اور جو تمام نصاب بنانے والے واقف ہوں گے، تو معلم اس کے ذریعے وہ بچوں کی جو ہے جو بھی ان کے پاس متعلم ہے اس کی آموزش کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، ان کے زندگی کو بہتر بنانے کی، اور نصاب مرتب کرنے والے جو ہیں ان کی ذہنی استعداد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ نصاب مرتب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بیٹا اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے تابع کر لیں، کیونکہ دیکھیں دنیا آخری یہ جو دنیا ہے بیٹا، یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ایک مختصر سا پڑاؤ ہے۔ اپنی زندگیوں کا ایک مقصد حیات بنا لیں، اور مقصد حیات کی اس کے تابع ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، جب ہم قرآن اور سنت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین ایمان پر جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔